چاہیے. ہم تو یہ نہیں کہتے کسی کو جا کے قتل کرو, لیکن اگر خطرے کی بات ہے تو ہمیں تو خطرہ زیادہ ہے. کافر ملک میں ہم رہ رہے ہیں, میجورٹی ادھر کفار کی ہے, رائٹ ونگ ایکسٹریمزم رائز پہ ہے, اسلاموفوبیا رائز پہ ہے, پھر بھی ہم نہیں ڈرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ڈرتے کیوں ہیں؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہاں نہیں, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہمارا کچھ نہ کچھ اخلاقی برتری اور معیار ہونا چاہیے, اور وہ یہ کہ ایک آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا, تو ٹھیک ہے, ہمیں کون سا اس کو رشتہ بھیجنا ہے, مت دکھاؤ بھائی. دیکھیں اس کے لیے آپ ایک نقاب خرید لیں. میں نے تو وہ پرنسس کرسچن آج کل پرنسس کو کہا تھا کہ مارکیٹ میں چلے ہوئے ہیں عثمان صاحب, سفید نقاب آج کل مارکیٹ میں چلے ہوئے ہیں, سامنے ٹارگیٹ کا جو ہے وہ نشان بنا ہوا ہے, اور ابھی ایک مشہور زمانہ مرتد کرنٹ کرسچن ہے, وہ اسی طرح کا نقاب پہن کر آیا ہے, اور اس کو انڈین چینلوں پر آنے کا شوق ہوا ہے, تو وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا, تو اس نے سفید نقاب لگایا اور سامنے ٹارگیٹ کا نشانہ, اور اسی طریقے سے اپنے فور ہیڈ کے اوپر ٹارگیٹ کا جو مارک ہے وہ. تو اینی ویز بہرحال آپ نے اس کی وضاحت کر دی, اگر کچھ اور کہنا چاہیں تو ناؤ اٹس اے ٹائم, ورنہ پھر ہم موو آن کرتے ہیں. عامر بھائی حضرت میں تو ان کے ساتھ رابطہ میں چاہ رہا تھا, پرسنلی رابطہ کر کے, تو میں ایک انسانیت کے طور پر جو اسلام نے ہمیں تعلیم دیا اس کے مطابق میں ان سے معاملہ کرتا. میں نے اپنا نمبر بھی ان کو دے دیا تھا, مگر انہوں نے اس طرف توجہ کی. میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ باقی اللہ کے حوالے یہی ہو سکتا ہے. بہتر ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. جی ہاں پرنو صاحب, سوری آپ دیر سے منتظر ہیں, جی بولیے. نہیں کوئی بات نہیں. اچھا مفتی جی, تو میرے کو بات تو کچھ کرنی تھی, لیکن ابھی عامر صاحب جو آئے ہیں تو میں 1 منٹ عامر صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. نہیں, آپ ڈائریکٹ بات کریں شیخ عثمان صاحب سے. اچھا اوکے ٹھیک ہے. یہ تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سنہ النسائی 5379, اس میں جو بولتے ہیں کہ سنہ النسائی 5379 پارٹ 3 تو ہمارے حدیث کتابوں میں نہیں ہوتا حضرت. مطلب آپ جلد کی بات کر رہے ہیں یا آپ حدیث نمبر دیں؟ حدیث نمبر بتا رہے ہیں. یہ سننا.com سے میں نے نکالی ہے, جس میں الگ الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے. تو حدیث نمبر کیا ہے؟ 5379. 5379. ہاں, سننا النسائی کی ہے 5379. اچھا میں بتا دے رہا ہوں نا, میں غلط نہیں بتاؤں گا. اس میں بتایا گیا ہے کہ both of his hands are right hands, مطلب کہ اللہ کے بارے میں بتایا, both of his hands are right hands. تو ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, مطلب کہ جو کائنات ہے یہ یونیورس ہے 93 بلین لائٹ ایئرس میں پھیلا ہوا ہے. بالکل 93 بلین لائٹ ایئرس میں یہ یونیورس پھیلا ہوا ہے جو اللہ نے بنایا ہے. اور پھر آپ بتا رہے کہ both of his hands are right hands. تو اللہ کو فزیکل باڈی, ایک لمیٹڈ باڈی کے ساتھ تو اتنا بڑا یونیورس کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو فزیکل لمیٹڈ باڈی کہاں ہے اس پہ؟ تو یہ جو both of his hands are right hands مطلب بالکل نہیں, تو فزیکل لمٹ کدھر؟ مجھے تو حدیث میں نہیں آیا. نہیں, اگر کسی کی باڈی ہے تو وہ ایک لمیٹیشن تو ہو گیا نا. نہیں, یہ سنن نسائی آپ نے جو کہا نا, تو آپ کو پڑھنے, لیکن آپ کا سوال تو بڑا آسان ہے حضرت. دیکھیں آپ نے یہ لمیٹیشن اپنے سے لگائی ہے. دیکھیں یہ اللہ کے ہم لمیٹیشن ہی لگاتے. دیکھیں لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے. جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا ہے قرآن میں یا صحیح احادیث میں, وہ ہم مانتے ہیں بلا کیف. ہم یہ نہیں پوچھتے کیسے, کیونکہ کیسے آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ کی عقل اتنے تک نہیں گئی. اب میں آپ کو ایک لغہ سمجھاتا ہوں, لنگوسٹکس. اسلامی عقیدے پہ بھی دیکھنی ہے صرف لنگوسٹکس, ٹھیک ہے. ابھی ہم کہتے ہیں کہ فٹ آف دا ماؤنٹین, انگلش تو آپ سمجھتے ہوں گے, تو فٹ آف دا ماؤنٹین کہتے ہیں دا فٹ آف دا ماؤنٹین, ٹھیک ہے, مطلب جو پہاڑ ہے اس کا پیر جو ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ انسان کے جو 5 انگلیاں ہوتی ہیں اور انسان تو ایسے ایسے پھرتا ہے, تو پہاڑ بھی ایسے ایسے پھرتا ہے, تم لوگ کیسے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو. تو ہم کہیں گے نہیں, فٹ آف دا ماؤنٹین اور فٹ آف ہیومن ایک چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. ماؤنٹین کا بھی فٹ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں دا ہیڈ آف دا ماؤنٹین, وی گاٹ ٹو دا ہیڈ آف دا ماؤنٹین. پھر آپ کہیں اچھا اس کے اندر دماغ ہے. یہ تو آپ اپنی عقلی باتیں ڈال رہے ہیں نا.
अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, आप बात सुने गौर से, जो भी कुरान में अपनी सिफात बताई है वो हम मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। जो भी अपने बारे में कहा है, चाहे यद हो, हाथ हो, या वजह हो, चेहरा, जो भी अल्लाह ने कहा है हम मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि इस तरह है, या कैफा इस कैसे है, या कल इसकी तरह है, या इसकी वजह से ये नहीं, क्योंकि अल्लाह की जात इतनी बड़ी जात है, इतनी कवी जात है, हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा होगी, कि हम उन पे अपनी अकली लिमिटेशंस नहीं डालते। जो अल्लाह ने कहा है वो हम मानते हैं, आसान बात है। नहीं, ये तो वेदों में भी हमारे लिखा हुआ है कि एक ईश्वर है, वो एक ही ईश्वर है, और वो निराकार है, अल्लाह कोई एक है, स्वरूप नहीं है, वो निराकार है। आप फिर राम की इबादत क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं और देवता हमारे अनेक है। ठीक है, लेकिन देवता आप हमारे राम अनेक को है, सिजदा लेकिन एक लगाते हैं। ईश्वर। ठीक है, बात सुने ना, बात सुने। देखिए, मैं भी इंडिया जा चुका हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने कभी हिंदू इबादत देखी नहीं है। हमारे यहाँ सैन डिएगो में भी हिंदू मंदिर है, हमारी मस्जिद के करीब भी है। जो गणेश साहब हैं आपके, या वो जो हनुमान, वो जो बंदर हैं, उनको जाके आप सिजदा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, वो महापुरुष है हमारे। ठीक है, तो आप भगवान राम के बारे में, ईश्वर, ठीक है, भगवान राम अल्लाह के बारे में कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मतलब पुरुषों में महान। सुन लीजिए, आप यहाँ सवाल के लिए आए, सुन लीजिए, वो जवाब कुछ दे रहे हैं ना। देखिए, मुझे गुफ्तगू में ऐसा तरीका पसंद है कि एक बंदा जब बोले तो दूसरा उस पर इंटरप्ट ना करे, ताकि एक दूसरे की बात समझ सके ना। तो मेरा ये सवाल आपके लिए है कि अगर एक इबादत के लायक एक ही अल्लाह है, ईश्वर अगर जो आप कहना चाहते हैं, तो गैर की इबादत तो फिर जायज नहीं है, तो आप उसके अलावा की इबादत क्यों करते हैं? नहीं, हम एक ईश्वर की ही उपासना करते हैं। अच्छा, तो फिर आप राम को सजदा करते हैं, नहीं करते? करते हैं। तो फिर तो राम ईश्वर नहीं है ना। वो महापुरुष है, महापुरुष है, ईश्वर का अंश है। तो मतलब राम ईश्वर है, ईश्वर की निशानी है। जैसे कुरान में बताया गया ना कि सफा और अल मरवा अल्लाह की निशानी है, तो वैसे भगवान राम की इबादत नहीं करते। लेकिन कहा गया है ना कि अल्लाह की निशानी है, तो प्रणव ईश्वर की निशानी तो उसकी पूरी क्रिएशन है, तो क्या आप पूरी क्रिएशन की इबादत करेंगे? हाँ, करते हैं ना। ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो ओम है, हम ओम की पूजा करते हैं। पूरा यूनिवर्स को हम ओम मानते हैं। मैं भी हूँ निशानी, और शेख उस्मान भी है। आपको मुसलमानों से फिर बड़ी मसला रहता है, सारे मुसलमान हैं अल्लाह की निशानी, ईश्वर की निशानी। मुफ्ती साहब, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुसलमानों से समस्या रहती है। मुसलमान तो मेरे दोस्त है। 90% लोगों को रहती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने मुफ्ती साहब, ये सर्वे कब किया आपने? आप एक सेकंड, हम सब्जेक्ट से हट रहे हैं, परना साहब सब्जेक्ट पे रहना। तो अब मसला ये आता है कि जब एक अल्लाह है, ईश्वर अगर आप कहें, और आप कहें कि पूरी कायनात की भी इबादत हो सकती है, तो फिर एक अल्लाह की इबादत तो उसमें खत्म हो गई ना। ईश्वर के बहुत सारे डायमेंशन है, तो उस ईश्वर को पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता, ना मुस्लिम समझ सकता है उसको। आप इंक्रीमेंटली समझ सकते हैं। देखिए, समझने की मैंने बात भी नहीं की। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि अगर आप गैर ईश्वर, मतलब राम, सीता, हनुमान, और फिर आपने कहा पूरी मखलूक की इबादत करने की कायल हैं, तो फिर तो एक ईश्वर की इबादत तो आप नहीं करते ना, आप तो फिर हर चीज की इबादत करते हैं। एक सुप्रीम गॉड है, ये हम मानते हैं, वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप इबादत गैर की भी करते हैं ना, नहीं, एकम सत्य विप्रदा बहुधा वदंती, एक सत्य है, वो ये लिखा हुआ वेद में, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि दूसरे और कोई महापुरुष है उनका रिस्पेक्ट मत करो। आप जैसे रिस्पेक्ट और इबादत एक चीज नहीं है। हम सफा मन और मिना ये जाके, या सफा मरवा जाके उन चीजों की इबादत नहीं करते। कोई मुसलमान मिना की इबादत नहीं करता, अल्लाह की सिर्फ इबादत करते हैं। हम नबी मोहम्मद अलैहि सलाम की इबादत नहीं करते। समझ आई बात हज़रत? अच्छा, मैं अल्लाह को अगर मान लूं और लेकिन मोहम्मद साहब को ना मानूं, तो
میں مسلم بن سکتا ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں مان سکتے، کیونکہ جب اللہ کو آپ نے مانا ہے، ایک منٹ بات سنیں نا، آپ سوال پوچھے تو جواب بھی سنیں۔ اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی جو کتاب ہے جس سے ہمیں اللہ کے بارے میں پتہ لگا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانوں گا لیکن اپنے بطور مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ایک قرآن نازل کی ہے، جی اللہ تو گرو گرنتھ صاحب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، قرآن کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ اچھا، تو قرآن کہاں سے آیا؟ دیکھیے بہت سارے دھرم گرنتھوں کو انسانوں نے لکھا ہے، تو میں مانتا ہوں کہ قرآن کو بھی انسانوں نے ہی لکھا ہے۔ اچھا، انسانوں نے اگر قرآن کو لکھا ہوتا تو اس کا کوئی جواب اس زمانے میں جو شعراء تھے جب انہیں کہا گیا کہ اس کا جواب دو تو وہ جواب کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ کس کا جواب؟ قرآن کا۔ تو اس کی جیسی مثال لے کے آؤ، تو کوئی مثال کیوں نہیں لے کے آ سکتا تھا؟ بہت ساری کتابیں ہیں، قرآن سے بھی بیٹر کوئی کتابیں ہیں۔ دیکھیں ایک سیکنڈ تھا، آپ سبجیکٹ سے ہٹیں گے نہیں۔ قرآن جب نازل ہوا تو عرب جو تھے وہ شعراء تھے، شاعر تھے، صحیح ہے؟ اور نبینا محمد علیہ السلام نے کبھی شعر نہیں لکھا زندگی میں، شاعری نہیں کی، صحیح بات ہے یا نہیں؟ مانتے ہیں برنامہ بھائی؟ ہو سکتا ہے، نہیں مانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں مطلب ماننے کے لیے تو میرے پاس بیسس تو ہونا چاہیے نا، کس بیسس پہ میں مانوں؟ آپ کچھ بھی بول رہے اس کا بیسس کیا ہے ماننے کا؟ ٹھیک ہے، آپ جا کے تاریخ کی کتابیں پڑھیں، جتنی بھی لکھی گئی ہیں، گاندھی صاحب نے بھی جو لکھی ہیں محمد علیہ السلام کے بارے میں، ان سب میں یہ لکھا ہے کہ وہ نہ پڑھتے، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، شاعر نہیں تھے۔ یہ بات آپ مانتے ہیں؟ اس سے آپ پروف کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پہلے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے تھے؟ نہیں مطلب میں اس کو مانوں یا نہ مانوں اس کا بیسس کیا ہے؟ کس چیز جو آپ بول رہے اس لیے مان لوں، دیکھیں یا گاندھی جی نے بولا تھا اس لیے مان لوں؟ دیکھیں میں وہی بات دوسری دفعہ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ میں کر چکا ہوں، پھر دوسری دفعہ کر رہا ہوں۔ تاریخ کی آپ کتابیں نکالیں، بدایہ و نکال نکالیں، یا رحیق جو نہیں لکھی گئی ہیں نکالیں، یا ابن اسحاق یا ابن ہشام، یا جو نان مسلم کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب، یا مارٹن لنکس کی کتاب، یا کسی اور کی کتاب، ان سب تاریخی کتابوں میں جب یہ آپ کو ملے کہ نبینا محمد علیہ السلام تاریخی طور پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، شاعر نہیں تھے، تو پھر آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اچھا، فار سیک آف ڈسکشن یہ مان لیتے ہیں، یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو کیا مان پروف لیں، ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ ایسی کتاب کہاں سے لائے گا جس پہ وہ چیلنج دے گا کہ ایسی آپ اس کے مقابلے میں کتاب لے کے آئیں، اور جو عرب کے شعراء تھے، شاعر تھے، مشہور تھے، قابل تھے، پڑھے لکھے تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں لا سکا؟ یہ کیوں؟ مفتی صاحب کی میں نے ایک اسٹریم دیکھی تھی، اس میں کہا کہ اس سمے 7 طرح کی قرآنیں اویلیبل تھی، 7 طرح کی قرآنیں اویلیبل تھی۔ میری اسٹریم دیکھی تھی؟ ہاں، 7 طرح کی، اور میں نے کہا کہ 7 طرح کے قرآن اویلیبل تھے۔ ہاں مطلب جس میں کچھ حفظ کا وہ سب کا ویریشن، 7 طرح کی قرآنیں تھی۔ ارے بھائی، یعنی چلو میرے پیچھے کہہ دیتے بھائی دیکھیں جب کئی تہمت لگانی ہو نا تو ان بندے کے سامنے مت لگائیں، کیونکہ وہ بات پھر واضح ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن ایک ہے یا 7 ہے؟ عثمان جی نے جو قرآنک ٹیکسٹ کو جو برن کیا تھا جس میں بہت سارے ویریشن تھے، تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے یہ تو۔ اب پرناب صاحب دیکھیں، آپ موقف سے بھاگ رہے ہیں۔ سوال یہ آیا تھا شیخ آپ نے کہا نا کہ الزام اس پر لگائیں جو موجود نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان پہ الزام لگا دیا وہ موجود نہیں ہے۔ جی خیر ہے، لیکن عثمان ابن یہ حدیث نہیں ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے؟ الزام بالکل دیکھیں قرآت جو ہیں یا حروف السبعہ یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، سارا آپ کو واضح کر دیں گے، لیکن یہ موقف نہیں تھا۔ قرآن ایک ہے جو نازل ہوا ہے، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ ناس تک 30 پارے ایک قرآن ہے۔ مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کیا ان کا بھی یہ عقیدہ ہے یا نہیں، ان کا عقیدہ غیر ہے؟ مفتی صاحب قرآن ایک ہے؟ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، نو شک۔
تو برنامہ صاحب یہ تو بات آپ کی نکل گئی ہے. اب قراءات کا جو تفرق ہے یا حروف اس پہ بھی میں چلا جاتا ہوں, لیکن ایک سیکنڈ. پہلی بات تھی جو میں نے آپ سے پوچھی تھی, جو جواب آپ نے نہیں دیا, کہ جب وہ قرآن ایسے بندے پہ نازل ہوا جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا, قاری نہیں تھا, وہ شاعر نہیں تھا, تو اس کے جواب میں جو شعراء تھے وہ کوئی کتاب کیوں نہیں لا سکے, مثال کیوں نہیں لا سکے؟ قرآن کے بعد بہت ساری کتابیں آئی, ایک قرآن سے بھی اچھی اچھی کتابیں آئی, ایسا کیوں آپ بول رہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئی؟ اچھا, کون سی کتاب قرآن سے بہتر ہے؟ قرآن کے بعد گرو گرنتھ صاحب آئی. اچھا, تو اب یہ آپ بتائیں کہ جو مثالاً قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس آئے ہیں, جیسے چاند اور سورج کا آربٹ ہے, یہ نبی نے محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ ایسا کہاں پہ ہے؟ میں نے تو قرآن میں کچھ ایسا ہے کہ سورج کسی پانی میں ڈوب جاتا ہے, ایسا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے, آپ بھی سورت یوٹیوب پہ گئے ہیں. اچھا جی, اس کو یوٹیوب پہ کرائیں گے. جو سن سیٹ ہوتا ہے, جیسے ہم جا کے دیکھتے ہیں نا کہ بیچ پہ اگر آپ سمندر کے پاس جائیں اور سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو سورج پانی کے اندر تو نہیں جاتا, لیکن وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سورج سن سیٹ ہوتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے, ذوالقرنین ایسی جگہ گیا جہاں سورج مطلب یہ غروب اور شمس کی بات آئی ہے. اب اس پہ تو سائنٹیفک کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم سب کہتے ہیں سن سیٹ, سن رائز. سن تو رائز نہیں کرتا, یہ صرف مثال ہوتی ہے جگہوں اور اوقات کی, یہ تو بات چھوڑ دیں. لیکن سورۃ الانبیاء میں جب یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا یسبحون اپنا آربٹ ہے, تو یہ بات سیدنا نبی محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھی؟ سر یہ سب جو آپ بات بول رہے ہیں تو یہ تو تفسیر میں لکھ دینا چاہیے تھا, یہ تو ابھی آپ بتا رہے ہیں, یہ ماڈرن نہیں حضرت بالکل تفسیر ابن کثیر میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے, اگر آپ چاہیں میں لکھا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ سن کے آربٹ کے بارے میں ابن کثیر صاحب نے اتنے پہلے لکھا تھا. یہ کوئی ماڈرن بات نہیں ہے. اب کیا کریں گے حضرت؟ اچھا ایک بات بتائیے, آپ اگر نہیں میرے سوال کا جواب پہلے حضرت جو ہے ٹاپک چینج کریں گے. ہاں بالکل اس طرح ہی ہوتا ہے. آپ سے میں نے یہ پوچھا کہ نبی محمد علیہ السلام کو یہ کیسے پتا تھا؟ کس بات کا؟ سورج, چاند, دنیا, سارے جو فلکی جو پلانیٹری باڈیز ہیں, ان کا ایک آربٹ ہوتا ہے, یہ ان کو کیسے پتا تھا؟ یہ بہت ساری چیزیں تو اسلام سے پہلے بھی وہ جو اسکالرس تھے یونان کے لوگوں کو بہت ساری چیز پتا تھی. بالکل آپ مجھے ایک اسکالر کا نام دیں جنہوں نے کہا تھا کہ سورج کا آربٹ ہے. تو آپ یہ بتا رہے کہ جو یہ آربٹ ہے یہ سب سے پہلے محمد صاحب نے بتایا ہے. دیکھیں سورج کا جو آربٹ, ایک سیکنڈ آرام سے فکر مت کریں, ایک سانس لیں اس طرح آرام سے, فکر مت کریں, ٹھیک ہے. جو قرآن میں یہ ذکر آیا ہے, جو چائلڈ ڈیولپمنٹ جو سٹیجز ہوتے ہیں بچے کے ڈیولپمنٹ کی, جو قرآن میں ذکر آیا ہے, اگر آپ نے نہیں پڑھا تو جا کے آپ ریسرچ کریں, یہ قرآن سے پہلے کسی نے ایسی ڈیٹیل میں نہیں لکھا تھا. اور جو تھیریز تھی گریکس کی, وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی نہیں تھی, اور ان میں کئی تھیریز غلط تھی. بلڈ فلو کے بارے میں, ڈیولپمنٹ آف دا فیٹس کے بارے میں کئی غلط تھیریز تھی. قرآن کی ایک تھیری بھی غلط نہیں آئی. قرآن کے فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے سائنٹیفک ایرر ہے اس میں. ایک بتائیں کون سے ایرر ہیں قرآن میں؟ یہ جو آپ جو بیبی کے بارے میں بتا رہے ہیں, جو شیخ عثمان صاحب میں ذرا سا انٹرفیئر کروں گا. ہم کوئی موقع نہ دیں کہ ٹاپک سے بھاگ جائیں. ہم صرف آربٹ کے بارے میں فی الحال بات کر لیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سورج کا آربٹ کا اس سے پہلے ڈسکور ہو چکا تھا؟ مطلب اچھا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آربٹ ہے یہ سب سے پہلے مطلب قرآن میں ہوا. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ سورج کا آربٹ قرآن سے پہلے ڈسکور ہو چکا تھا؟ کوئی ثبوت ہے, ہاں یا نہ؟ سورج کا آربٹ نہیں, ارتھ کا آربٹ ہے, پلانٹ کا آربٹ ہے. جی شیخ دیکھیں ابھی تک آپ کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سورج کا بھی آربٹ ہے. آپ خود جا کے پڑھیں, ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ گیلیکسی کے ریفرنس میں اگر بولیں گے تو وہ بات الگ ہے, لیکن
अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में केवल बात करते हैं तो वो प्लैनेट का ऑर्बिट है भाई, सोलर। प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट्स हैं। आप बोले पहले, आपने बात कर ली। आप बोलिए। अच्छा, देखिए, एक एक जैसे हमारा मून है, सैटेलाइट है, वो अर्थ के इर्द गिर्द फिरता है, उसका अपना ऑर्बिट है। एक प्लैनेटरी बॉडीज हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द फिरती है, उनके अपने ऑर्बिट है। सूरज का अपना एक ऑर्बिट है। अब वेरी रिसेंटली साइंस ने ये पता किया है, और कुरान में ये जिक्र 1400 साल से ज्यादा पहले आया था। तो मेरा सवाल ये है कि एक अनपढ़ बंदा जो किताब भी पढ़ नहीं सकता, ग्रीक पढ़ नहीं सकता, रोमन पढ़ नहीं सकता, उसको ये बातें कैसे पता थी? अच्छा, आपका ये क्लेम है कि ये जो बात है ये सबसे पहले कुरान में, ये इससे पहले नहीं, ये आपका क्लेम है क्या? फिर से देखिए, फिर से आप सबसे पहले सबसे आगे गई हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपके लिए है, और साफ एक सादा सवाल है कि जो बंदा पढ़ लिख भी नहीं सकता, ग्रीक से ये पहली नॉलेज बात भी तो नहीं ला सकता, रोमन जी पहली बात तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये इसका थोड़ा मेरे को रेफरेंस बताइए, ये कौन सी वर्ष में ये लिखा हुआ है आप जो बता रहे अब हैं? देखें, ये तीसरी दफा मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बात दोबारा दोबारा करने का शौक नहीं है। बात एक दफा करनी चाहिए इंसान को, ताकि दूसरा आखिर बंदा समझे। नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम किताब नहीं पढ़ सकते थे। इसके हवाले मैंने आपको अभी कितने दिए। इब्न कतीर आप जाके देखें, ज़हबी देखें, और रहीक अल मखतूम देखें, नई जो किताब है, इब्न इसहाक देखें, इब्न हिशाम देखें, इब्न साद देखें। अगर नॉन मुस्लिम में आप देखना चाहें तो उनमें भी आप देखें, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किताब लिखी है। वैसे जो रिवर्ड है, मार्टिन लिंक्स, उन्होंने भी किताब लिखी है। सीरत की मेरी लाइब्रेरी पूरे एक सेक्शन है, उसमें आप किसी में भी जाके देखें तो उसमें ये लिखा है कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, ठीक है, और शायर नहीं थे। कुरान से पहले उन्हें कोई शेर नहीं लिखा, ठीक है। तो ओके। ऐसा बंदा जो ना साइंटिस्ट था, ना जियोलॉजिस्ट था, ना एस्ट्रोनॉमर था, ना रोमन ग्रीक चीजें पढ़ सकता था, उसने ऐसी बात कैसे कही जो अभी अभी साइंस समझ रही है? आप ग्रीक भी स्क्रीन जो में कहते दिखाइए, थे, वो कहते थे कि जो जी आपको किस वर्ष के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं, कौन सी वर्ष है एक बार बता दीजिए, तो कुरान की कौन सी वर्ष है? अच्छा ठीक है। बिल्कुल, सूरत अल अंबिया 33rd verse, so surah 21 अच्छा, verse ये 33, चैप्टर नंबर क्या, कौन सा चैप्टर नंबर? ये chapter number 21 21। 21, हाँ, हाँ, और verse वर्ष number नंबर 33 33। 30। हाँ, थोड़ा ये वर्ष एक बार पढ़ दीजिए, क्या चीज? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। अच्छा बिल्कुल। And it is he who created the night and the day and the sun and the moon and all heavenly bodies in an orbit that are swimming. ओके, तो इसमें ऑर्बिट ऑर्बिट के बारे में बता, इसमें ये कहाँ बताया कि अर्थ इस ऑर्बिट में है? अभी जब इसमें ऑर्बिट जो बताया गया कि ऑर्बिट अर्थ के लिए, प्लैनेट के लिए कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल, यस्बहून इधर ऑर्बिट का आया है, ठीक है, वो तो मैंने आपके लिए पढ़ लिया है। उसमें अगर आप सूरत रहमान आयत नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें भी शम्स वल कमर, जो चांद और सूरज के भी आया कि वो दोनों अपने ऑर्बिट्स में है, ठीक है। तो ये मतलब कि लिखा हुआ है कि अर्थ सूरज के चारों ओर घूम रहा है, ये लिखा हुआ है? नहीं, देखें, मैंने ये कहा है कि जो सूरत 55 वर्स 5 में भी आप पढ़ सकते हैं, सूरत रहमान में, कि जो ये सूरज और चांद है, ये अपने ऑर्बिट में जाते हैं, ठीक है, अपनी प्रिसाइज ऑर्बिट में होते हैं। और जैसे आयत आपके सामने भी आ गई है सूरत अंबिया में, तो इसमें जो सारी हेवनली बॉडीज हैं, who create the day and the night, the sun and the moon each traveling in an orbit, ठीक है। तो चांद, सूरज,
جو سارے پلانٹس ہیں ہر ایک کا ایک آربٹ ہے، یہ نبینا محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ اللہ وہاں قرآن میں کلیئرلی لکھ دینا چاہیے تھا کہ جو چاند کی آربٹ ہے وہ ارتھ کے چاروں طرف ہے۔ پرناف بھائی، یہ اب آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کے ایسے لکھنا چاہیے تھا، اللہ کو ایسے لکھنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ نہیں پتا نہیں، یہاں پہ تو کچھ کلیئر بتایا ہی نہیں گیا نا۔ دیکھیں اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے کلیئرٹی آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ چاند اور سورج کا آربٹ ہے، یہ محمد علیہ السلام کو کیسے پتا تھا؟ اچھا، اور یہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے۔ آپ بالکل سر میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ جو بات ہے بالکل یہ اس سے پہلے اس سمے جتنے لوگ کسی کو نہیں پتا تھا دنیا میں یہ بات۔ اچھا دیکھیں، گریکس جو تھے، رومن جو تھے، اس پہ بحث کرتے تھے چاند، لیکن ان کی تھیوری یہ تھی کہ جو سورج ہے وہ دنیا کے ارد گرد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا آربٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں وہ غلط تھے، اور اس میں ان کی اور کئی تھیوریز تھی جس میں بھی وہ غلط تھے، ٹھیک ہے؟ جو آج سائنس کہتا ہے وہ غلط تھے۔ قرآن میں پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایسی باتیں آئی ہیں جو نہ کسی کو پہلے پتا تھی، اور آج تک سائنس کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ باتیں صحیح تھیں۔ اس میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ڈاکٹر میروس بکائی کی کتاب ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، ڈاکٹر ذاکر ناقد صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے قرآن اینڈ سائنس، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ بات کو ریفیوٹ کرنے کے لیے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اس باتوں کو جو ریفیوٹ کیا گیا ہے اس میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ وکی اسلام میں چل جائیے، وکی اسلام میں چل جائیے، سمپل اس میں ہی سب سائنٹیفک ایرر کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وکی اسلام کتاب نہیں ہے حضرت، وکی پیج جو ہوتے ہیں وہ میں بھی جا کے کل وکی پیج بنا سکتا ہوں، یہ سائنٹیفک نہیں ہے، صحیح ہے؟ ڈاکٹر میورس پرکائے ریسرچر تھے، ڈاکٹر تھے، میڈیکل ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ یہ اس طرح وکی اسلام میں آپ جا کے کل جو مرضی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک دلیل نہیں ہے۔ آپ اتنے پڑھے لکھے بندے ہیں کہ ایسی بات آپ کو مطلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں آپ سے میں ایک آخری سوال کرتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ گفتگو کوئی فائدہ نہیں آ رہی۔ پرنا بھائی، آپ جا کے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ایک رات میں واپس لا سکتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ میں جان رہا ہوں کہ آپ کو محمد صاحب نے وہ یہ، لیکن اور جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کیرل میں کسی میں نے سوال کیا کیا اور آپ نے جواب کیا دیا؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کر سکتے، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو جواب دیں، آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ سوال یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور اگر کر کے دکھائے تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ معجزہ ہے۔ آپ کر کے دکھا دیجئے تو میں مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، لیکن محمد علیہ السلام نے یہ اللہ کی توفیق، اللہ کی مرضی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو تاریخی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں، آپ کے انڈیا سے بھی جو بادشاہ نے جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی تھی ان کی تاریخ بھی دکھا سکتا ہوں، اور اس میں متواتر بات سنیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، صحیح مسلم میں وہ ہے، متواتر احادیث ہے، ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، طبری میں لکھا ہوا ہے، یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سچ نہیں کہہ رہا تو آپ مجھے روکیں، آپ مجھے کہیں نہیں بخاری میں نہیں ہے، سورۃ قمر میں بھی ہے۔ آپ کو میں یہ ایک نصیحت دیتا ہوں تاکہ پھر آپ آگے جا کے اپنی ریسرچ کریں، زیادہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں کنورسیشن کے لیے، آپ جائیں گوگل میں، آپ ایک منٹ نصیحت تو سن لیں نا، تھوڑا صبر رکھیں۔ گوگل میں آپ جائیں، عثمان ابن فاروق مون سپلٹنگ آپ ڈالیں، یوٹیوب میں ویڈیو آئے گی، اس میں ساری کتابوں کا میں نے سکین کر کے تصویر بھی دکھائی ہے، ناسا کا بھی ڈسکشن اس میں ہے، اس میں سارے آپ کو ڈیٹیلز ملی انشاءاللہ۔ آپ میری بات ختم کرنے دیں حضرت، آپ پہلے جا کے میری ویڈیو دیکھیں، ناسا کی جو ایویڈنس ہے وہ بھی دیکھیں، پھر آپ آ کے اسلام جب قبول کرنے کے تیار ہوں تو واپس اس اسٹریم میں آپ آئیں انشاءاللہ۔ مہربانی۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ رائٹ یا رانگ؟ جی ہلو، بولیے جناب۔ جی سر، ہاں پر ہم کو تو ایک جانکاری لینا تھا امیر جی سے۔
اچھا تو عامر صاحب تو چلے گئے, پھر آپ ان کی اسٹریم میں جائیے گا, ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں, سنیے نا فاروق جی, آپ سے کچھ ہم کو